یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں مکمل شامل رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ بات چل رہی ہے ہماری شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ابھی تک کے بہت سی باتیں ہم نے سنی ہیں، آج انشاءاللہ الکریم عورتوں پر شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا۔ یقین مانیں بد نہیں تھا، بدترین حال تھا۔ عورتوں کی گویا کہ کوئی عزت ہی نہیں تھی، عورتوں کو بس ایک تسکین کا سامان سمجھ رکھا تھا۔ نہ ماں کی عزت تھی، نہ بہن کا وقار، نہ دادی کے لیے کچھ احترام، نہ پھوپھی کے لیے کچھ احترام، کچھ بھی نہیں تھا۔ سب جگہ ظلم و زیادتی و بربریت کے معاملات تھے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی، اب عورت کا بیوہ ہونا یعنی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جانا، مر جانا، یہ عورت کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، مگر اس کو منحوس مانا جاتا تھا اور ایک مخصوص لباس میں بیچاری کو پوری زندگی بھر رہنا پڑتا۔ اس کا دوبارہ نکاح ہونا بہت مشکل، کیوں؟ اسے منحوس جانا گیا۔ اسی طرح سے بہن کے معاملات کو دیکھ لے تو بہن کی کوئی وقعت ہی نہیں تھی۔ بہن تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے پچھلے سلسلے میں سنا ہوگا کہ بیٹی کا پیدا ہونا ہی ایک شرمندگی اور عار سمجھا جاتا تھا۔ بہن کے لیے تو بڑی مصیبت تھی، پرابلم تھی کہ اب بہن کے لیے کوئی پراپرٹی میں حصہ نہیں تھا، وراثت کے بڑے معاملات تھے، اور جو ظلم کی کہانیاں ہیں اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے بیوی کی کوئی عزت نہیں تھی، بس ایک اپنی تسکین کا ایک ذریعہ تھی، بس اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں تھی۔ نہ عورتوں کو کھانے پینے کی ایسی آزادی تھی، نہ پہننے اوڑھنے کی ایسی آزادی تھی، کچھ نہیں تھا۔ کھانے پینے کے بعد میں اگر آپ کو بتاؤں تو بڑی تعجب کی بات میں نے پڑھی ہے، اور آپ تعجب کریں گے کہ دودھ دودھ ایک نارمل سی چیز ہے نا، کوئی بھی پی سکتا ہے، لیکن دودھ عربوں میں یہ رواج تھا کہ صرف مرد پئیں گے، عورتیں نہیں پئیں گی۔ گوشت اگر بکری پیدا ہوتی تو اس کے الگ نظام تھا، بکرا پیدا ہوتا اس کا الگ نظام تھا، دونوں میں عورت نہیں کھا سکتی تھی۔ مردار اگر کوئی پیدا ہوتا تو اس میں پھر مرد و عورت سب مل کر کھایا کرتے تھے۔ یعنی بہت برا حال عورتوں کا ان دنوں تھا۔ ایسی عجیب و غریب روایات تھی، ایسی عجیب و غریب، اگر کوئی حائضہ ہوتی تو اب اس کو تو بالکل ہی ایسا عجیب جانا جاتا تھا۔ الگ الگ روایتیں الگ الگ جگہ پر تھی، اور ایسی تھی کہ اس کا ابھی چینل پر بیان کرنا بھی ایک شرم اور عار سے محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی اگر بیوہ ہوتی، بیوہ کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ بیوہ ہوتی تو اس کے ساتھ ایک ظلم زیادتی اور بھی تھی کہ اس کے جو عدت کے دن پورے کرنے ہوتے تھے، اس کو گاؤں کے باہر ایک کوٹھڑی میں رکھا جاتا تھا، ایک کٹیا میں رکھا جاتا تھا، جہاں زندہ بچنا ہی مشکل تھا، اور جو اگر زندہ بچ کر آ بھی جاتی تو اس کی اتنی زیادتی ہوتی کہ اس کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں یہ ہوتی، اور پورے محلے میں وہ مینگنیاں یوں وہ ڈالتی پھرے کہ یہ اعلان تھا کہ میں عدت سے باہر آ گئی۔ یہ کتنی زیادہ بربریت کا عالم تھا، کتنی زیادہ زیادتی تھی عورتوں پر۔ کہیں پر عورتوں کے بیوہ ہونے کے معاملات تو اتنے خطرناک، اتنے زیادہ تھے کہ روح کانپ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اس بیچارے کو زندگی میں جینے کا حق ہی گویا کہ نہیں تھا۔ کہیں پر عورتوں کے ساتھ اتنی زیادتی کہ ماؤں کی عزت تو بہت دور کی بات ہے، ماؤں کے ساتھ وطی کرنے میں قوم مبتلا تھی۔
یعنی جو ایک میاں بیوی کے اندر جو رشتہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی ترکیب ماؤں کے ساتھ ہوا کرتی تھی. کہیں پر کچھ تو کہیں پر کچھ، بڑے عجیب و عجیب معاملات تھے. لیکن سبحان اللہ، جیسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، دین حق کا اعلان کیا، اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کیا، پیارے آقا نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو اس کے بعد جو نظام بنا، جو عورتوں کو عزت دی گئی، اللہ اللہ بڑی کمال کی رہی ہے. ماں بنی تو اولاد کے لیے قدموں میں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے. بیٹیوں کے لیے فرمایا گیا کہ اچھی تربیت کریں گے تو جنت کی بشارت ہے، بلکہ ان کو جہنم کے لیے آڑ بیان کر دیا گیا. بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں میں، بیٹوں کی نہیں، بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ بہن بنتی ہے تو گھر کی عزت اور راحت اور سکون کا سبب بنتی ہے، وقار کا سبب بنتی ہے. تو کبھی بیوی بنتی ہے تو شوہر کے لیے سکون اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے. کتنی عظمتیں، کتنی بلندیاں عورتوں کو اسلام نے دی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ان پر کتنی رہی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حیثیتوں میں عورت کو عزت ہی دی ہے، محبت کا اور اس کی عزت کا تحفظ ہی کیا ہے. اسی لیے آج ہم اس ایپیسوڈ میں، اس سلسلے میں انشاءاللہ بات کریں گے عورتوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شفقتیں. اب دیکھیں، عورت کو اگر بحیثیت ماں اگر ہم سنتے ہیں تو دل شاد ہوتا ہے تعلیمات اسلام پر، شفقت مصطفیٰ پر. ماں وہ پاکیزہ رشتہ ہے کہ جس کا خیال آتے ہی ایثار، قربانیاں، اولاد پر شفقتیں، وہ پیار، وہ محبت سب یاد آ جاتا ہے. لیکن آج بھی اور پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ ماں کی کوئی عزت و وقعت ان کے اندر نہیں تھی. ماں کی مہربانیوں کو بھلا دینا، جس نے 9 ماہ پیٹ میں پالا، پھر پیدائش کی تکلیفیں برداشت کی، پھر 2 سال تک دودھ پلانے کی زحمتیں برداشت کی، پھر وہ اس کو لقمے، اپنے منہ کے لقمے چھڑا کر کھلانے کی جو تکلیفیں تھی وہ برداشت کی. اب یہ سارے سلسلے ماں کے تھے، مگر ماں کی ان قربانیوں کو یکسر بھلا دیا گیا. افسوس ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محبت و رحمت کی پیکر ماں کو زمانۂ جاہلیت نے تکلیفوں میں اور دکھوں میں مبتلا کر کے رکھا ہوا تھا. اسلامی تعلیمات سے کتنے فائدے ہوئے آئے سنتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شفقتیں جب ماں کو ملی، کتنے پیارے فرامین ظاہر ہوئے کہ ماں کے قدموں تلے جنت بیان کر دی گئی ہے. ایک صحابی نے جب پوچھا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کروا دیا اور اتنا عرصہ، اتنا لمبا ٹائم میں ان کو لے کر چلاؤں، اتنی دوری مسافت میں لے کر چلاؤں کہ جس میں اگر گرم زمین تھی اور اس پر اگر گوشت بھی ڈال جاتا تو وہ پک جاتا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ اس طرح کی کوئی روایت ہے. فرمایا گیا کہ تجھے پیدا کرنے میں جو جھٹکے ماں نے برداشت کی، شاید اس میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو. کیسی تعلیمات تھی ماں کے لیے. اے پیارے اسلامی بھائیو، غور تو کرو، وہ زمانہ جہاں عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں، اس زمانے میں عورتوں کی ایسی عزت بیان کی جا رہی ہے اور لوگوں کو مائل کیا جا رہا ہے کہ ماں کی قدر کرو، ماں کے قدموں میں رہو، ماں کی عزت کرو. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انہی تعلیمات محبوب کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں اولڈ ہاؤس بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے. اللہ کرے کہ وہ اولاد جو اپنے ماں اور باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھتی، ان کو بھی رجوع کی توفیق ملے اور وہ بھی اپنے ماؤں کو واپس اپنے گھر لے آئیں. یہ اتنی بڑی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اگر ویسٹرن کلچر میں دیکھیں اور یورپی ممالک میں دیکھیں یا دیگر دنیا بھر کے ممالک کو دیکھیں تو وہاں ماؤں کی ایسی قدر ہوتی نہیں ہے. وہ اولڈ ہاؤس کی نظر کر دی جاتی ہے، پھر ان کی زندگی ہے، وہ بڑھاپا ہے، وہ بیماریاں ہیں، اور بس خلاص زندگی تمام ہو جاتی ہے. لیکن الحمدللہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جانتا ہے مسلمان کے پیارے آقا شفقت فرمانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا کیسا ادب اور احترام بیان کیا. عورت پر ماں کی حیثیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات اور بے شمار ان پر نوازشات ہے. آپ نے ماں کو بڑی عزتیں دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و شفقت سے ماں یا باپ کے چہرے پر نظر ڈالی جانے والی ہر نظر کے بدلے
مقبول حج کی بشارت عطا فرما دی۔ اب آپ دیکھیں نا، ماں کے چہرے کو پیار سے دیکھنا، ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا، مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے جی جناب۔ گھر بیٹھیں، کوئی ایسی صعوبتیں برداشت نہیں کرنی، حج کا ثواب مل جا رہا ہے، مقبول حج کا ثواب مل جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے آنے پر ان کے لیے اپنی مبارک چادر بچھا دی۔ کیا بات ہے! ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے 3 بار یہ پوچھنے پر کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، حضور علیہ السلام نے ماں ہی کا ذکر فرمایا، اور 4تھی بار جب انہوں نے پوچھا تب آقا کریم علیہ السلام نے باپ کا ذکر کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماؤں پر کیسے شفقت ہے، ماؤں پر کیسے احسانات ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا ان کی شفقتوں، ان کی مہربانیوں کا، کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کے سامنے آواز اونچی ہو جانے پر غلام آزاد کر دیا۔ کتنی کمال کی بات ہے، کیا تعلیم ہے اور کیسی شفقت مل رہی ہے ماؤں کو حضور کی، کہ ماں کے آگے آواز بلند کرنے کے لیے منع کر دیا گیا۔ قرآن حکیم میں جو اعلان ہوا ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے آگے اف تک نہ کرنا، اف تک کہنے کی، بلند آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنی حسین تعلیمات ہے۔ اے خواتین، اے اسلامی بہنوں، اب دیکھو تو صحیح آپ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی شفقتیں، کیسی مہربانیاں ہیں۔ اے ماؤں، تم احسان مانو کہ دامن محبوب سے وابستہ ہے۔ مسلمان ہو، اتنی شفقتیں، اتنی مہربانیاں عورتوں پر کہاں ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کی قدر کرتے ہوئے ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوں، نافرمانیوں سے بچے۔ اے ماں، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی تو انشاءاللہ تیری اولاد بھی تیری فرما بردار ہوگی، اور ہاں، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوگی تو اولاد کی فرما بردار ہونے کے خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر دنیا کی بھی بھلائی چاہتی ہوں تو اللہ رسول کی فرما بردار ہو جا، ان باتوں سے رک جاؤ جس سے اسلام نے منع کیا، جس سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، اور اس بات سے بالکل ہی رکے رہے جس پر اللہ رسول کے ناراض ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے۔ اپنے تئیں، اپنے خیالات میں وہ فلاں ہیں تو یہ فلاں ہیں، وہاں دیکھو کیسا ہے، یہاں دیکھو کیسا، یہ کتنی آزادیاں ہیں، تو اس برے نظریے کی طرف نہیں جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اسلام نے کتنی عظمت عطا کر دی، کتنی بلندیاں عطا کر دی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم پیارے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں۔ اب آپ دیکھتے ہیں عورت بحیثیت بہن، کہ بہن ہونے کی حیثیت سے اس کو شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی ملی، اور رسول رحمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ماں اور بیٹی کی طرح بہن کے ساتھ بھی بہت ہی گھنونا سلوک کیا جاتا تھا، بہت اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ عورتوں کے سب سے بڑے خیر خواہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائیوں کو بہنوں کی عزتوں کا رکھوالا بنا دیا۔ کیا بات ہے! اور ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی۔ اے بہنوں، کیا احسان نہیں مانو گی اس محبوب کا جس نے تم پر شفقتوں کی بوچھار کر دی، مہربانیاں ہی مہربانیاں کر دی، بھائیوں کو ذہن دیا کہ تم سے محبت کرے، بلکہ ایک مرتبہ تو 4 انگلیاں جوڑ کر جنت میں رفاقت کی خوشخبری سنائی کہ ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ! اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں پر خرچ کو دوزخ سے رکاوٹ کا یوں سبب بتایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر
اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہو جائیں گی۔ اب تو مانو، اب تو اطاعت محبوب کرو، اب تو اللہ رسول کی فرما بردار بن جاؤ، کیسی عظمتوں سے تمہیں نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی یعنی دودھ شریک بہن حضرت شیما رضی اللہ عنہا کے ساتھ یوں حسن سلوک فرمایا کہ ان کے لیے قیام فرمایا، یعنی کھڑے ہوئے۔ اے بھائیو، جب آپ کے یہاں بہن آ جائے تو تم بھی کھڑے ہو جانا۔ اپنے مبارک چادر بچھا کر اس پر آپ کو بٹھا دیا۔ اے بھائیو، پتہ چلا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نوازا ہے اپنی بہن کو۔ جب آپ کی بہن آپ کے گھر آئے تو اگر چادر بچھانے والی پیاری ادا کو ادا کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہن کی عزت ضرور کیجیے، اس کی تعظیم ضرور کیجیے گا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنی بہن سے فرمایا، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس مثالی کرم نوازی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، محبت میں رو رہے تھے آقا علیہ السلام۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر چاہو تو عزت و تکریم کے ساتھ ہمارے پاس رہو۔ واپس جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 غلام اور 1 لونڈی نیز 1 یا 2 اونٹ بھی آپ کو عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ جب دوبارہ اپنی رضائی بہن سے ملاقات ہوئی تو پھر بھیڑ اور بکریاں بھی عطا فرمائیں، یعنی بہن کو نوازتے گئے۔ آج بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ بہن اگر گھر پر آئے تو بھائی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے۔ بھانجے بھتیجے آئیں تو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ ارے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہن آ جائے خوش دلی سے استقبال کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، مہمان جب آپ کے گھر آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ میں لے کر آتا ہے، وہ آپ کا نہیں کھاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، اور مہمان کے آنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو بودریشن میں آنا، ٹینشن میں آنا، یہ کیوں آ گئی ہے، ہماری پرائیویسی کے معاملات ہے، بہت 2 دن کے لیے آ گئی ہے، 1 ہفتے کے لیے آ گئی ہے، جتنے بھی دن کے لیے آ گئی ہے، بہن کی دلجوئی کرے۔ اگر آپ کی جگہ آپ کے والد ہوتے تو کیا اپنی بیٹی کا استقبال نہیں کرتے، اپنے بیٹی سے محبت نہیں کرتے؟ والد ہو یا نہ ہو، بھائی کے لیے ضروری کہ اپنی بہن کے لیے محبت کا اظہار وہ کرے اور اپنی بہن کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب آپ دیکھتے ہیں، اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بحیثیت بیوی کیسا نوازا ہے، آئے اس کو سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں پر جو ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی، ان میں بیوی بھی بچی ہوئی نہیں تھی۔ بیوی پر بھی بڑی زیادتیاں، بڑی ان کے ساتھ آزمائشوں کے سلسلے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے رشتے پر اس قدر احسانات فرمائے کہ نکاح کے ذریعے عورت سے قائم ہونے والے رشتے کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ بنا دیا۔ اب لو، اسلام میں ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، کہ ایمان نہیں تو کیا۔ اب عورت کا مقام دیکھو کتنا بڑا کر دیا کہ عورت کو رشتے میں آنے پر اس کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ، حفاظت کرنے والا بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے شخص کو بہترین شخص قرار دیا۔ اگر آپ بھی بہترین بننا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے امی کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ ابھی معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، بڑا عجیب و غریب ہے۔ بعض تو شوہر اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ بیوی کو وہ تکلیفیں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماں باپ کے متعلق تانے دیتے ہیں۔ اگر وہ غریب گھرانے سے ہے تو اس کو اس طرح سے طنز کستے ہیں، امیر گھرانے سے تو اس کو اس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے۔ یار یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، جو کر رہے ہیں نا ان کو کہتا ہوں یہ تعلیمات اسلام نہیں ہے، بلکہ تعلیمات اسلام تو یہ کہ بیوی پر شفقتیں کی جائے، اس پر مہربانی کی جائے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے حق ہم پر ہے، اس کی ادائیگی لازم ہے ہم پر، ورنہ قیامت میں تو پھنس جائیں گے۔ دنیا والوں نے بہت سارے رائٹس لوگوں کے بیان کر دیے، اسلام نے مختلف رائٹس بیان کیے، مختلف حقوق بیان کیے، اس میں سے عورت کے بھی حقوق بیان کیے گئے، یا عورت کے تعلق سے یہ ہے
کتنی پیاری باتیں ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے سکھائی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور چہرے پر ہرگز نہ مارے، اسے برا بھلا یعنی بدصورت وغیرہ نہ کہیں، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے تو گھر ہی میں علیحدگی کرے۔ کیا تعلیم ہے یار، کمال کی۔ فرمایا کہ اسے برا بھلا نہ کہے، بدصورت نہ کہے۔ بعض جارحانہ انداز میں اپنی بیویوں کے کلر پر بات کرتے، رنگ پر بات کرتے، ناک و نقشے پر بات کرتے، جیسے ایک کالی ہے تو اندھی ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، اور بیچاری کے اندر عیب ہے، اس کا اپنا کیا قصور ہے اس میں؟ بیچاری کو کیوں پریشان کر رہے، اس کو کیوں ذلیل کر رہے؟ ارے بھائی آپ محبت دو۔ ایک اللہ کے ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، ان کی اہلیہ یعنی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اپائش تھی، لیکن یہ اللہ کے ولی بڑے خوبصورت، بڑے حسین، شہر کے بڑے بڑے رشتے آپ کو آتے، لیکن آپ نے رشتہ کسی سے کیا نہیں تھا۔ تو یہ جو نکاح میں آئی اس کی بھی قصہ الگ تھا، کہانی الگ ہے، لیکن شارٹ میں عرض کی دیتا ہوں۔ جب یہ خاتون آئی اور اس نے محبت کا اظہار کیا، اس کے ساتھ رشتے کی بات ہوئی اور جائز طریقے سے ماشاءاللہ نکاح میں آئی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا تو سراپا عیب دار تھی، عیب شادی سے پہلے نہیں معلوم تھا اتنے عیب ہے، مگر آپ نے صبر کیا اور اپنی بیوی سے اتنی محبت کا اظہار کیا، یقین مانیں کہ وہ بیوی آپ سے جدائی بالکل بھی برداشت نہیں کرتی تھی، اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ایک عرصہ اس کے ساتھ ایسے گزارا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی بعض دفعہ کہ لیٹنا مشکل ہو جاتا، اتنی تکلیف کے ساتھ اپنی بیوی سے محبت کی، اس کو پیار دیا۔ یہ تو تعلیمات اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شفقت سکھائی ہے میرے حضور نے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اگر آپ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں، اس میں اعتدال ہونا، بیلنس ہونا بہت ضروری ہے، کہ حد سے بھی زیادہ نہ ہو جائے کہ آپ کا وقار ہی مجروح ہو، نہیں، بلکہ وقار بھی سلامت رہیں اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہم کرنے والے بنیں۔ یہ والی امت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں پر احسان ہے کہ انہیں بہت ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ عورت ماں ہو یا بیوی ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو دل و جان سے اپنائیں اور انہی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اس میں فلاح اور کامیابی ہے۔ عورتوں، تمہیں اسلام نے اپنے فقط لذت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آپ دیکھو تو صحیح، مردوں کو تمہارے متعلق کیا حکم دیا؟ کمال کی بات ہے، قرآن کریم یاد آیا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تمہاری حفاظت کی خاطر، تمہیں پردے کا ذہن دیا جا رہا ہے تمہاری حفاظت کی خاطر، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارا وقار سلامت رہے، اس کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آئے دن خبریں پڑتی ہوگی آپ، آئے دن عزت کی دھجیاں اڑ رہی ہے، کسی کے مرڈر ہو رہے ہیں، کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کو کیسا ذلیل کیا جا رہا ہے۔ الامان والحافظ، آج کل تو عجیب و غریب و عجیب معاملات ہو چکے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھو تو صحیح، اگر تعلیمات اسلام پر عمل کرو گی تو کون سا بد باطن تمہاری طرف بڑھے گا، کون سی خبیث نظر تمہاری طرف بڑھے گی۔ دیکھیں آج رائٹس کے تمہاری باتیں تو ضرور ہوتی ہے، مگر اس کے اندر بری نیتیں شامل ہوتی ہے، اچھی نیتوں سے کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ پاک رحمت کی نظر کریں، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، اور ہماری اسلامی بہنیں جو مسلمانوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ تمہیں جو عزت اسلام نے دی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج بھی جو باب پردہ ہے ان کی عزت کا تحفظ ہے۔ اب پردے کا بھی معاملہ ایسا عجیب ہو گیا ہے کہ جو شرعی پردہ ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ ایسا پردہ کرے کہ اس کے اندر پہچان نہ ہو کہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے، ایسا پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آج تو ایسے پردے والیاں آ گئی ہیں، ایسے برقعے والی آ گئی ہیں، سنیں کہ ان کا برقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کی عمریں کیا کیا ہے، یعنی وہ پردہ کا آ رہا ہو تو ایک عجیب و غریب قسم کا فیشن بن گیا ہے۔
تو یہ پردہ نہیں ہوا. جو طریقہ جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے اسے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. یہ کسی اور کے نہیں، آپ کی بھلائی کا سامان اس میں. میں اپنی اسلامی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی بھلائی کا سامان ہے. اگر آپ اس پر عمل کرو گی تو آپ کی عزت بھی سلامت رہے گی اور آخرت بھی آپ کی باقی رہے گی. قبر و حشر میں بھی انشاءاللہ عزت بلند ہوگی. آپ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو جناب، آپ بے پردگی کے لیے نہیں ہوں. ہاں، آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت تو پڑھے، صحابیات کی سیرت تو پڑھے، سیدہ ماں عائشہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت تو پڑھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت تو پڑھے. آپ پڑھے تو صحیح، امہات المومنین کو پڑھے تو صحیح. جو کامیاب ہونے والیاں یہی تو ہے، دوسری کون سی کامیاب ہے؟ اگر آپ ویسٹرن کلچر کو فالو کرے گی تو وہاں بڑی تباہیاں، بہت بربادیاں. وہاں نکاح کے بعد بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایک دوسرے پر کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی بھروسے کی فضا نہیں ہے. کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ اگر دیندار ہوگی، عزت دار ہوگی، امانت دار ہوگی، خیانتوں سے بچی رہے گی، انشاءاللہ وہ بہت سکون میں رہے گی. اللہ پاک فضل و رحمت کی نظر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ہر رشتے کو عزت بخشی. اگر عورت بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، دادی، نانی وغیرہ ہے تو اس کی کفالت پر بھی فرمایا. کیا فرمایا؟ سنیں. جس نے 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 خالاؤں یا 2 پھوپھیوں یا نانی یا دادی کی کفالت کی تو وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملایا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ان کی کفالت کرتا ہے تو جنت کی بشارت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. الغرض عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی حیثیت سے جو عزت اور عظمت، مقام و مرتبہ اور احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، پوری دنیا میں سیر کر لو، پوری دنیا میں سیر کر لو. جو عزت تمہیں اسلام میں ملی وہ عزت تمہیں کہیں اور نہیں ملی. آزادی کون کہتا ہے کہ تمہیں نہیں ہے؟ تمہیں آزادی ہے. ہر جگہ شرعی رہنمائیاں موجود ہے. علماء سے پوچھو تو صحیح، مفتیان کرام سے پوچھو تو صحیح کہ تمہارے لیے کتنی ساری گنجائشیں دے دی گئی ہے. بہت ساری گنجائشیں تمہارے دی گئی ہے. جی ہاں، ہمیں اصل میں علم ہے نہیں، سنی سنائی باتوں کو لے کر چل پڑتے ہیں اور اسی کو سمجھتے کہ یہ صحیح ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، عجیب و غریب کلپس وائرل ہوتی ہیں. دشمنان دین الگ انداز سے ساری چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. جتنی عزت تمہیں، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہاں اسلام میں ہے، اتنی عزت کہیں اور نہیں ملے گی. تو اپنی اس نعمت کی قدر کریں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں ایک مشورہ یہ بھی دوں گا، سورۃ النور یاد رکھیں، سورۃ النور کی ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے تمہارے لیے کیسے احکامات بیان کر دیے. سورہ حجرات میں بھی بڑی پیاری باتیں بیان کی گئی ہے. بہت کچھ کمال کی چیزیں ہیں ہمارے دین میں تمہارے لیے. اے خواتین، اے عورتوں، تمہارے لیے بس سمجھ کی حاجت ہے، ایک ضرورت کی حاجت ہے. اللہ کرم کرے ایسا کہ شفقت مصطفیٰ کے صدقے ہم دین کو سمجھنے والے، اسلام کو سمجھنے والے، شریعت مطہرہ کو سمجھنے والے بنے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. ہاں، اگر دعوت اسلامی کے ساتھ آپ وابستہ ہو، اس کے ہفتہ اجتماعات میں آئیں، اس کی نیکی کی دعوت کے سلسلے میں رہیں، 63 مدنی انعامات، 63 نیک اعمال کو آپ پور کرتی رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو بہت بھلا ہوگا. اور یہ FGN چینل جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس طرح کے اور بھی کئی سلسلے ہیں FGN چینل پر، وہ بھی سلسلے دیکھتی رہے تو اللہ نے چاہا تو آپ بہت اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرو گی کہ وی آر مسلم انشاءاللہ الکریم. FGN چینل دیکھتے رہیے گا. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کبھی بہن کے سلسلے پر، کبھی بیٹی کے سلسلے پر، کبھی بیوی کے سلسلے پر، تو کبھی ماں، تو کبھی پھوپھی، تو کبھی خالہ وغیرہ وغیرہ جو سلسلے ہیں اس پر شفقت مصطفیٰ کی کیا بہاریں ہیں. ممکن ہے کہ یہ بھی سیریز ہم لے کر آئے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام